السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پینشن سے متعلق بڑی اہم ویڈیو ہے۔ پینشنر جو ہے وہ فیملی پینشن کے قوانین کی بڑی ایک اہم وضاحت جاری کی ہے فنانس ڈپارٹمنٹ نے کہ پینشنر کی وفات کے بعد بیوہ، متعلقہ بیٹی، معذور بیٹا کب اور کس صورت میں پینشن کے حقدار ہوتے ہیں۔ محکمہ فنانس کی وضاحت آئی ہے، بڑی اہم ویڈیو ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے، جو حاضر سروس ہیں ان کے لیے بھی کہ کل آپ نے بھی پینشنر بننا ہے، اور جو آلریڈی پینشنر ہیں ان کے لیے۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک پینشنر کی وفات کے بعد کون کون اس کی پینشن کے حقدار ہیں۔ میں نے آلریڈی آپ کے ساتھ یہ ایک اہم نوٹیفیکیشن آیا، اس کی پہلے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں نے آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ بک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ فیملی میں کون کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو فیملی پینشن میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر میں آپ کو اس کی وضاحت بتاتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ پہلے تو وہ جو مرحوم پینشنر کے زیر کفالت تسلیم شدہ ہوتے ہیں، ان میں فوقیت کے لحاظ سے فوت شدہ ملازم کی بیوہ یا بیوائیں، پہلے تو اس کی بیوہ ہوتی ہے، یا اگر زیادہ بیوائیں اس کی بیوی ہیں تو بیوائیں ہو جائیں گی۔ کم سن بچے، کم سن سے مراد 21 سال تک کا لڑکا، اور غیر شادی شدہ یا متعلقہ یا بیوہ بیٹیاں۔ اب یہ جو متعلقہ بیٹیاں ہیں یا غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں یا بیوہ ہیں، ان کی عمر کی قید نہیں ہے۔ یا فوت شدہ بیٹیوں کے اہل بچے، جو بچے کسی وجہ سے انفٹ فار ورک، کمائی خود کرنے کے قابل نہ ہوں، معذور بچے، یہ بھی ان کی بھی عمر کی قید نہیں ہے۔ دوسرے وہ جو پہلی قسم کے کسی فیملی ممبر کے نہ ہونے کے سبب پینشن۔ دوسرے یہ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اوپر والی جو آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ باقی جو اس کے فیملی ممبر ہیں اس میں کون کون سے شمار ہوتے ہیں۔ ان میں پینشنر کے زندہ والدین اور بہن بھائی بھی شامل ہیں۔ اگر اس کا بیوہ، اس کی بیوہ نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کا معذور بیٹا نہیں ہے یا چھوٹا بیٹا نہیں ہے، تو پھر والدین اور بہن بھائی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اوپر مذکورہ دونوں طرح کے سبھی فیملی ممبرز میں پینشن تقسیم نہیں ہوتی، فوقیت کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ملے گی پینشن، ایک ہی کو ملے گی، لیکن درجہ بندی کی گئی ہے۔ اور وہ یہ درجہ بندی کس قسم کی ہے کہ پہلی قسم کے فیملی ممبر پینشنر کی واحد بیوہ یا تاحیات دوبارہ شادی نہ کرنے پر، پہلی تو اس کی بیوہ ہے، سب سے پہلی حقدار اس کی بیوہ ہے۔ پہلی فوقیت خاتون پینشنر کا رنڈوا شوہر یا کسی کی صورت میں جب تک بچے ایک سے زائد بیوائیں اور کم سن بچے 21 سال کے، اگر کوئی عورت ہے تو اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اس کی پینشن کا حقدار ہے۔ یہ نہیں ہے جس طرح سے مرد کی پینشن کا حقدار اس کی بیوی ہے، اس طرح اگر عورت ملازم ہے تو اس کی پینشن کا حقدار اس کا خامد ہے۔ اسی طرح اس کے بچے جو ہیں 21 سال سے کم عمر بیٹے جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچتے، غیر شادی شدہ متعلقہ اور بیوہ بیٹیاں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اب یہ تو کلیئر تھا کہ بیوہ بیٹی یا جو اس کی متعلقہ بیٹی ہے اس کو پینشن جاتی ہے۔ اب وضاحت کس بات کی آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ باقی چیزیں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی ہوتی ہیں کہ مرحوم بیٹے کی عمر 21 سال سے کم ہے، یہ چوتھی فوقیت ہے۔ اور پانچویں فوقیت کیا؟ مرحوم بیٹے کی عمر 21 سال سے کم عمر غیر شدہ بیٹی۔ اور چھٹی فوقیت کیا ہے؟ مرحوم بیٹے کی بیوہ یا بیٹی۔ تو یہ پوری ڈیٹیل آلریڈی اس پہ ویڈیو میری موجود ہے، میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا۔ ابھی وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ کون کون سے اس میں شامل ہیں، لیکن اب کس چیز کی ضرورت پیش ہوئی کہ آپ کو یہ وضاحت کرنی پڑ گئی؟ یہ ہے جی کہ if the daughter of the deceased pensioner is or the widow at the time of death of the pensioner, family pensioner, she will be entitled for the transfer of family pension۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو پینشن کے جب کیس لے کے گئے تو ابہام تھا اس کیس کے اندر کہ جو ڈاٹر ہے، جو وڈو ہے یا جو اس کی غیر شادی شدہ، ایک ہے متعلقہ، ایک ہے بیوہ، تو دونوں کے کیس سیم ہی ہیں، تو یہ کب انٹائٹل ہوتی ہیں؟ یہ یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت بندہ جو پینشنر ہے وہ فوت ہوا ہے، آلریڈی اس وقت وہ
عورت جو اس کی جو بیٹی تھی وہ متعلقہ تھی یا وہ بیوہ تھی، یعنی کہ اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا یا اس کو طلاق ہو گئی تھی، تب وہ حقدار ہوگی۔ اگر پینشنر کی وفات کے بعد وہ اس کو طلاق ہوئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہوا ہے تو وہ حقدار نہیں ہے، یہ کلیئر لکھا ہوا ہے۔ If the daughter of the deceased pensioner is a widow at the time of the death of the pensioner, family pensioner, she will be entitled for the transfer of the family pension. However, if she become widow after the date of the death of the pensioner, the family pension shall not be granted. اگر اس کے بعد وہ متعلقہ ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کو وہ انٹائٹل نہیں ہے۔ If the further clarified that if the death of the pensioner, family pensioner, and the husband of the daughter of the pensioner occur on the same day، ایک ہی دن میں یہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ فوت ہوا اور اسی دن اس کی بیٹی بھی بیوہ ہو گئی، یعنی کہ اس کا داماد کی بھی ڈیتھ اسی دن ہو گئی، تو پھر بھی وہ انٹائٹل ہے۔ یا خدا نخواستہ اسی دن اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے پینشنر کی، تو پھر بھی وہ انٹائٹل ہے۔ سیم کیس ہے جی یہ اس کے لیے بھی جو متعلقہ ہے اور جو بیوہ ہے، دونوں کے لیے سیم کیس ہے۔ اس کی ڈیٹیل اوپر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ رول فار دا فیملی پینشن کلیریفیکیشن، تو یہ کلیریفیکیشن ہے اے ویڈو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، جب بندہ فوت ہوا اس وقت اگر وہ آلریڈی بیوہ تھی تب وہ انٹائٹل ہوگی۔ ڈیتھ آف دا پینشنر اینڈ دا ویڈو ڈاٹر آن دا سیم ڈے، یا دونوں کی ایک ہی دن وہ اس بندے کی ڈیتھ بھی ہوئی یا بندے کی اور اسی دن وہ بیوہ بھی ہوئی، تب بھی یہ انٹائٹل ہے۔ کلیریفیکیشن آف دا فیملی پینشن ٹو ڈیورس ڈاٹر if the divorce to daughter at the time of the death of the implies، اگر اس کو طلاق اس کی بیٹی کو اس کی ڈیتھ سے پہلے ہو چکی تھی تو وہ پھر انٹائٹل ہے، اگر اس کو طلاق بعد میں ہوئی ہے تو وہ انٹائٹل نہیں ہے، یا سیم ڈے ہوئی ہے تب بھی وہ انٹائٹل ہے۔ یہ کلیریفیکیشن تھی جو گورنمنٹ آف سندھ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ تقریباً تمام جو صوبے ہیں اور وفاق میں بھی سیم ہی کیس بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اگر یہ میں ڈائریکٹ بتاتا تو کنفیوژن ہوتی کہ جی اگر اس کی یہ تو بیٹی کی طرف فیملی پینشن ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں، تو آلریڈی اگر اس کی بیوہ ہے، بالکل فرسٹ پہلی اقدار تو اس کی اپنی بیوہ ہے۔ اگر بیوہ بھی فوت ہے، اس کی اپنی جو وائف ہے وہ نہیں ہے، تب بیٹی کی طرف جاتی ہے، اور اس سے پہلے یہ میں نے آپ کو آلریڈی پورا بتا دیا کہ فوقیت کس کس کی ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو اس میں یہ پہلی فوقیت کون سی ہے، پہلی فوقیت سب سے پہلی فوقیت جو اس کا اگر میل ہے تو اس کی عورت ہے، اور اگر فیمیل ہے تو اس کا شوہر ہے، پہلی فوقیت تو یہ ہوگی۔ اور دوسری فوقیت ہے 21 سال سے کم عمر بیٹے جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچتے، غیر شادی شدہ متعلقہ اور بیوہ بیٹیاں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اور تیسری فوقیت ہے مرحوم بیٹے کی بیوہ، یعنی کہ بہو بھی انٹائٹل ہے، تیسری فوقیت بہو ہے۔ اور چوتھی فوقیت کون ہے؟ مرحوم بیٹے کی 21 سال سے کم عمر بیٹے۔ تو یہ بالکل بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپلائی ہی نہیں کرتے وہ پینشنر جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ویڈیو تھی، اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہوئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، آگے بات پہنچائیں، اچھی بات پہنچانا صدقہ جاری ہے۔ اللہ حافظ۔